میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی آ رہے ہیں حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں، میرے پیارے دوستو، وہ قوم وفادار ہوتی ہے جو اپنے بڑوں کا ذکر کرتی ہے، وہ قوم وفادار ہوتی ہے جو اپنے بڑوں کا احسان مانتی ہے، جو قوم وفادار ہوتی ہے وہ اپنے بڑوں کا احسان مانتی ہے، تبھی تو ہم حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے حسین پاک کا احسان ہے اس امت پر، ہمارے تمہارے اوپر احسان ہے حضرت امام حسین کا۔ آئیے امام حسین کا نام لے کر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ حسین پاک کی اولادیں بیٹی ہے، حضرت امام حسین کی آل کے، حضرت امام حسین کا خون جن کی رگوں میں چل رہا ہے، انہی کے آباء و اجداد کا ذکر کر کے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سبھی لوگ کہیں حسین زندہ باد، سبھی لوگ کہیں حسین زندہ باد، اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ بے مثال ہیں حسین، لاجواب ہیں حسین، شان والے ہیں حسین، مقام والے ہیں حسین، لاجواب ہیں حسین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین فاطمہ کے شکم میں ہے، شکم پاک نے کہا حسین زندہ، پیدا ہوئے فاطمہ نے کہا حسین زندہ، علی نے کہا حسین زندہ، مکے نے کہا حسین زندہ، مکے کی آب و ہوا نے کہا حسین زندہ، مکے کی دیواروں نے کہا حسین زندہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ شریف حسین پاک آئے ہیں، مدینے کی آب و ہوا نے کہا حسین زندہ، مدینے کی ہوا نے کہا حسین زندہ، مدینے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ، مسجد نبوی نے کہا حسین زندہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین ہے، مدینے سے مکے تشریف لے جا رہے ہیں، سفر نے کہا حسین زندہ، کعبے نے کہا حسین زندہ، مکے نے کہا حسین زندہ، صفا نے کہا حسین زندہ، مروہ نے کہا حسین زندہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد حرام نے کہا حسین زندہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت امام حسین کی جوانی نے کہا حسین زندہ، معرفت نے کہا حسین زندہ، حقیقت نے کہا حسین زندہ، شریعت نے کہا حسین زندہ، طریقت نے کہا حسین زندہ، ابو بکر نے کہا حسین زندہ، عمر نے کہا حسین زندہ، عثمان نے کہا حسین زندہ، علی نے کہا حسین زندہ، حسن نے کہا حسین زندہ۔ کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں، کربلا نے کہا حسین زندہ، بھالوں نے کہا حسین زندہ، کربلا کی ریت نے کہا حسین زندہ، کربلا کی ریت نے کہا حسین زندہ، خنجروں نے کہا حسین زندہ، میدان عرفات نے کہا حسین زندہ، نہر فرات نے کہا حسین زندہ، حسن نے کہا حسین زندہ، عباس نے کہا حسین زندہ، امام زین العابدین نے کہا حسین زندہ، باقر نے کہا حسین زندہ، جعفر نے کہا حسین زندہ، امام موسیٰ کاظم نے کہا حسین زندہ، بغداد کے غوث اعظم نے کہا حسین زندہ، اجمیر کے خواجہ نے کہا حسین زندہ، بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کہا حسین زندہ، رامپور کے حافظ شاہ جمال اللہ نے کہا حسین زندہ، بہرائچ کے سید سالار مسعود غازی نے کہا حسین زندہ، دیوا کے وارث پاک نے کہا حسین زندہ، چھوٹے بڑے سرکار نے کہا حسین زندہ۔ اے لوگوں، جب تک گردن نہیں کٹی تھی پورا زمانہ کہہ رہا تھا حسین زندہ، جب گردن کٹ گئی تو خدا کے قرآن نے کہا حسین زندہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ شان ہمارے تمہارے امام حسین کی ہے جن کی زندہ ہونے کی دلیل پوری دنیا دیتا ہے، پوری دنیا دیتی ہے، یہاں تک کہ خدا کے قرآن نے بھی کہہ دیا، دوسرا پارہ دوسرا صفحہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم
میں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پرفتن ماحول میں ہم جس طرف جاتے ہیں، ہم جس شہر میں جاتے ہیں، جس گاؤں میں جاتے ہیں، جس محلے میں جاتے ہیں، ہر ایک انسان کی پکار یہی ہے کہ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے ہم کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زمانے کے پردے پر ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے سوال کرے، جواب میں یہ آتا ہے، اے میرے بھائیوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کوئی کہتا ہے نینی تال کا سفر کرو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے لکھنؤ کی آب و ہوا لو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے کشمیر کی وادیاں گھوم لو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے بہترین کاروبار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے بہترین مکان بنوا لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آج کے لوگوں کی سوچ ہے، آج کے لوگوں کی یہ فکر ہے، اس روئے زمین پر رہنے والے لوگوں کی یہ سوچ ہے۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ انسان دولت کمائے گا تب کامیاب ہوگا، کوئی کہتا ہے شہرت پائے گا تب کامیاب ہوگا، کوئی کہتا ہے حکومت کرنے کے بعد میں کامیاب ہو۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ کے پیارے کلام سے پوچھتے ہیں، قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا دے انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اے قرآن تو بتا دے انسان کیسے کامیابی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اے لوگوں، جب تم قرآن مقدس سے سوال کرو گے تو قرآن مقدس سے جب آپ سوال کرو گے، جانتے ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن مقدس کون سی کتاب ہے؟ ارے یہ بڑائی بابرکت کتاب ہے، بڑائی شان والی کتاب ہے۔ ارے زمانے کے پردے پر بہت ساری کتابیں آئیں، مگر بدلنے والوں نے بدل دی، چینج کرنے والوں نے چینج کر دی۔ زبور آئی، بدلنے والوں نے بدل دیا، توریت آئی، بدلنے والوں نے بدل دیا، انجیل آئی، بدلنے والوں نے بدل دیا، مگر یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جیسی کل تھی ویسے ہی آج ہے اور قیامت تک یہ ویسے ہی رہے گی۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قرآن مقدس تو بتا دے انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قرآن مقدس سے سوال کرو گے تو قرآن مقدس کا 22واں پارہ ارشاد فرمائے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے انسان دولت کمانے کے بعد میں کامیاب نہیں، بہترین مکان بنوانے کے بعد میں کامیاب نہیں، شہرت پانے کے بعد میں کامیاب نہیں، حکومت کرنے کے بعد میں کامیاب نہیں۔ ارے انسان اگر کامیاب ہوتا ہے تو تبھی ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کہو گے انور رضا بتائیے تو صحیح وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب تاریخ پڑھو گے، اس روئے زمین پر دیکھو گے، پتہ یہ چلے گا کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو مدینے کے حضرت ابو بکر کو دیکھو، کامیاب ہے، حضرت عمر کو دیکھو، کامیاب ہے، حضرت عثمان کو دیکھو، کامیاب ہے، مولا علی کو دیکھو، کامیاب ہے، کربلا کے حسین اعظم کو دیکھو، کامیاب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو بغداد کے غوث اعظم کو دیکھو، کامیاب ہے، اجمیر کے خواجہ کو دیکھو، کامیاب ہے، دہلی کے نظام الدین کو دیکھو، کامیاب ہے، خواجہ قطب الدین کو دیکھو، کامیاب ہے، علاء الدین صابر پاک کو دیکھو، کامیاب ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کامیاب ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو حضرت چھوٹے بڑے سرکار کو دیکھ لو، یہ کامیاب ہیں، ایسے نہیں کامیاب ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد میں یہ کامیاب نہیں ہوئے، مکاری کرنے کے بعد میں یہ کامیاب نہیں ہوئے، شراب پینے کے بعد میں کامیاب نہیں ہوئے، جھوٹ بولنے کے بعد میں کامیاب نہیں ہوئے، ماں باپ کو ستانے کے بعد میں یہ کامیاب نہیں ہوئے، اپنے بڑوں کی بے عزتی کرنے کے بعد میں کامیاب نہیں ہوئے، نمازیں چھوڑنے سے یہ کامیاب نہیں ہوئے، سٹا لگانے سے کامیاب نہیں ہوئے۔ اے لوگوں، یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں انسان کو کامیاب نہیں بلکہ انسان کو فیل کر دیتی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ارے یہ کامیاب ہوئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے اتباع کری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کری
کری ہے, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیا ہے, تبھی یہ کامیاب ہوئے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کامیابی کی یہ دلیل ہے, کامیابی کی یہ دلیل ہے. آج پوری دنیا سو رہی ہے, پوری دنیا سو رہی ہے, مگر ان کے چاہنے والے ان کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں. یہ کامیابی کی دلیل ہے. مگر آج انسان کامیاب ہے کا؟ کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے کامیابی کی منزلیں طے کر سکتا ہے؟ جو انسان اس روئے زمین پر جھوٹ بولتا ہو, جو انسان اس روئے زمین پر مکاری کرتا ہو, جو انسان اس روئے زمین پر شراب پیتا ہو, سٹے بازی کرتا ہو, سود خوری کرتا ہو, وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہو, جو پڑوسیوں کو ستاتا ہو, پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج زمانے کے پردے پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آج ایسا کوئی پڑوسی نہیں جو اپنے پڑوسی سے پریشان نہ ہو. آج ایسا کوئی انسان نہیں جو اپنے پڑوسی بھائیوں سے پریشان نہ ہو. آج ہر ایک انسان ایک دوسرے سے پریشان ہے, بھائی بھائی سے پریشان ہے, باپ بیٹے سے پریشان ہے, بھتیجا چچا بھتیجے سے پریشان ہے, امام مقتدی سے پریشان ہے, اور پڑوسی سے پریشان ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تبھی تو آج زمانے کے پردے پر لوگ فیل ہے, تبھی تو آج زمانے کے پردے پر لوگ برباد ہے. دولت چاہے جتنی بھی آ جائے, شہرت چاہے جتنی بھی آ جائے, مکان چاہے جتنا اچھا بن جائے, مگر انسان کے دل کو چین نہیں ہے, انسان کو سکون نہیں ہے, انسان کے دل کو قرار نہیں ہے. اے لوگوں, یہ قرار پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ قرار پیدا کیسے ہوگا؟ یہ سکون پیدا کیسے ہوگا؟ اے لوگوں, اگر یہ سکون پیدا کرنا چاہتے ہو, آپ کو کسی اور کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل نہیں بنانا ہے, کسی اور کے فرمان پر عمل نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو مدینے کے تاجدار کے فرمان پر عمل کرنا ہے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج زمانے کے پردے پر کہا جاتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتنکواد کو پھیلایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج انہوں نے آتنکواد کو پھیلایا ہے. اے ظالموں سن لو, ہمارے نبی نے آتنکواد کو پھیلایا نہیں ہے, بلکہ میرے مصطفیٰ نے آتنکواد کو ختم کیا ہے. وہ میرے پیارے نبی کی ذات ہے جس نے آتنکواد کو ختم کیا. وہ ہمارے نبی کی ذات ہے جس نے شراب کو ختم کیا. وہ ہمارے نبی کی ذات ہے جس نے تمام برائیاں ختم کی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے تاریخ کا وہ ورق پڑھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے پیارے دوستو, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انجمن لگی ہوئی ہے. میرے پیارے مصطفیٰ جلوہ گر ہے. اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے میرے پیارے آقا, 3 روز ہو گئے ہیں, 3 دن سے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, 3 روز سے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے. اے میرے پیارے مصطفیٰ, 3 میں نے اپنے پیارے لفظ جگر کو دیکھا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے مصطفیٰ ابھی سن ہی رہے تھے, ابھی آپ سماعت ہی کر رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی اور آتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بچے کو فلاں جگہ پر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, تمہارا بیٹا فلاں جگہ پر کھیل رہا ہے. جیسے ہی انہوں نے سنا, خوشی میں مست ہو کر اس جگہ سے اٹھتے ہیں, پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ سے اٹھے ہیں, اپنے بچے کی طرف جانا شروع کر دیا ہے. میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرتے, میرے پیارے آقا, اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے, اپنے لخت جگر کو سینے سے لگانے کے لیے, اپنے نور نظر کو سینے سے لگا, اپنی نور نظر کو اپنے آنکھوں سے لگانے کے لیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جیسے ہی میرے پیارے آقا سنتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابی, رک جا, ٹھہر جا, یہیں پر ٹھہر جا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی رک جاتے ہیں. میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے. ہاں یا رسول اللہ, اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں, اے میرے صحابی سن لے, اپنے بیٹے کو دیکھ کر, اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہہ کے پکارنا, اپنے بیٹے کو دیکھ کر نور نظر کہہ کے نہ پکارنا, لفظ جگر کہہ کے نہ پکارنا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جیسے ہی صحابی یہ سنتے ہیں, عرض کرتے, میرے پیارے آقا, اے میرے پیارے مصطفیٰ,
اگر میں نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ دیا کون سا گناہ ہو جائے گا؟ اگر میں نے اپنے بیٹے کو لخت جگر کہہ دیا کون سا جرم ہو جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان ہو جاؤ میرے پیارے مصطفیٰ کے اس بیان پر۔ یہ بیان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہندوؤں کے لیے نہیں، صرف سکھ اور عیسائیوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ پیغام اس روئے زمین پر رہنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے برائیاں صرف ایک میں ہی نہیں ہے، بلکہ برائیاں ہر برادری میں ہے، ہر کاسٹ میں ہے، ہر محلے میں برائی ہے، ہر گاؤں میں برائی ہے، ہر شہر میں برائی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان ہو جاؤ مدینے کے تاجدار پر، مدینے کے تاجدار کے اس فرمان پر قربان ہو جاؤ۔ میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے میرے صحابی تو جانتا نہیں ہے تیرا بیٹا اکیلا نہیں کھیل رہا ہے، تیرا بیٹا اکیلا نہیں کھیل رہا ہے، بلکہ تیرا بچہ اور بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے، تیرا بیٹا اور بیٹوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے۔ اے میرے صحابی، اگر تو نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ دیا، اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا تو ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی یتیم بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہے گا تو اس یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا بھی باپ ہوتا، وہ بھی مجھ کو بیٹا کہے کہ پکارتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں ذرا غور و فکر تو کرو، کون ایسا انسان ہے یہاں پر بیٹھا ہوا جو یتیم بچوں کا خیال رکھتا ہو؟ آج انسان کے اوپر جب چوٹ آتی ہے تبھی اسے احساس ہوتا ہے، جب اپنا بچہ بیمار ہوتا ہے تبھی انسان تڑپتا ہے، جب اپنے بچے کے چوٹ لگتی ہے تبھی انسان کے درد ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کسی یتیم بچے کا کوئی خیال نہیں ہے، ہمیں کسی یتیم بچے کا کوئی خیال نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر پڑوس میں کوئی یتیم بچے رہ رہے ہیں تو ہمارا عالم یہ ہے بہترین طریقے سے سامان لاتے ہیں، اس یتیم بچے کو دکھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ کیسی انسانیت ہے تمہارے اندر؟ یہ میرے تو تمہاری انسانیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے انسانیت بولتے اسے ہے، انسان ہوتا وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ اور انسانیت کیسی ہونا چاہیے؟ انسانیت ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں آگ لگے تبھی آنکھیں کھولے، اپنے گھر میں آگ لگے تبھی احساس ہو، اپنے گھر میں میت ہو تبھی احساس ہو، اپنے گھر میں کسی کا جنازہ نکلے تبھی احساس ہو۔ نہیں میرے پیارے لوگوں، اپنے گھر کا درد نہ سمجھو، بلکہ اپنے پڑوسی کا درد اپنا درد سمجھو۔ یہی پیغام مصطفیٰ ہے۔ مگر آج انسانوں کا عالم کیا ہے؟ آج لوگوں کا عالم ایک مرغے کی طرح ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اگر مرغے کی دکان پہ گئے ہوگے، پنجرے میں بہت سارے مرغے ہوتے ہیں، ایک مرغا نکالا جاتا ہے جس کے اوپر چھری رکھی جاتی ہے، صرف چیختا وہی مرغا ہے، باقی سب مرغے دیکھتے رہتے ہیں۔ چیختا وہی مرغا ہے، باقی سب مرغے دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی آج لوگوں کا حال ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے یہ شعر یاد آتا ہے آج کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، بھوت کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ ارے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اے لوگوں یہاں پر آئے ہو، اس بارگاہ سے یہ پیغام لے کر جاؤ، ہم ہندو بعد میں ہیں، مسلمان بعد میں ہیں، انسان پہلے ہے۔ ہمیں انسانیت کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ واہ 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 واہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بس یہ باتیں میں نے بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی آج زمانے کے پردے پر بہت ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے انسانیت مرے جا رہی ہے، جس سے انسانیت کانپ رہی ہے، جس سے انسانیت خون ریز ہو رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان تمام باتوں کو ختم کرو، سب سے پہلے انسان بنو۔ اگر آپ انسان بن گئے، انسان بننے کے بعد میں انسانیت آپ کے اندر ہے تو سب کچھ آپ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت
عزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار